ایک زمین دی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ربیعۃ الاسلمی کو. تو زمینیں آپ تقسیم کر رہے تھے. یہ زمین کا ایک ہی ٹکڑا تھا، 2 آدمیوں کو دینا تھا. تو صدیق اکبر اور ربیعہ اسلمی، اکثر حضور کے پاس رہنے والے ایک صحابی، آپ کی خدمت میں رہنے والے، یہ دونوں کو دے دیا. کہا وہ فلاں زمین ہے نا، وہاں سے وہاں تک یہ زمین آپ دونوں کی ہے اور دونوں بانٹ لو. بہرحال دونوں کی ہے، آدھی آدھی ہے زمین. یہ دے دیا. صدیق اکبر قریشی اور اعلیٰ درجے کے بلند ترین صحابی، حضور علیہ السلام کے یار غار، حضور کے وزیر، کتنے مرتبے ہیں حضرت ابو. اور جو ساتھ میں شرکت جس کی تھی وہ بیچارہ ایک غریب قسمہ پرس خاندان کا بندہ تھا. لیکن اسلام نے تو یہ سب چیزوں کو اہمیت نہیں دی. اس لیے اسلام نے کہا، حضور نے فرمایا تم دونوں لے لو وہ زمین فلاں. ٹھیک ہے، مل گئی ہدیے میں، قبول کر لیا. ایک دن حضرت ربیعہ نے یا حضرت ابو بکر میں دونوں میں سے کسی نے کہا کہ چلیں ہم لوگ اپنی زمین ذرا ناپ لیں اور بانٹ لیں. تو دونوں مل کے گئے. ان کے خاندان کے لوگ بھی گئے، ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی کوئی ہوں گے. وہاں جا کر کے ان لوگوں نے پوری پیمائش کی، ناپا کیا، پھر اس کا نصف کیا. جب نصف کر رہے تھے تو باغ تھا کھجور کا. کھجور کے ایک درخت ایسا آ گیا جس کو ادھر کرنا مشکل تھا، ادھر کرنا مشکل، ایسا آ گیا بیچ میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرے حصے میں رہے گا. تو ربیعہ نے کہا کہ نہیں یہ میرے حصے میں آنا چاہیے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ بابا یہ میرے حصے میں آ جانا مناسب ہے، ایک درخت چھوڑ دینا تیرا کیا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں وہ میرے حصے میں، آپ کے حصے میں کیوں؟ ایک زائد ہو رہا ہے تو مجھے ملو، آپ کو کیوں ملنا چاہیے، مجھے دے دیجئے. کچھ تکرار ہو گئی دونوں میں زمین کی تقسیم. اب اس تکرار میں حضرت ابو بکر سے اس نے کوئی بات کہی ہوگی تو اب جس درجے کا آدمی تھا اس حساب سے بات کیا ہوگا. تو تھوڑی بات حضرت ابو بکر کو ناگوار ہوئی تو انہوں نے اس کو سخت کہا، ڈانٹا اس کو. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹنے کو ڈانٹ دیے. بات چیت چل رہی تھی، بات چیت میں کوئی ایسا موقع آ گیا ہوگا کہ آپ کو سخت بات کہہ دی پڑی، تو سخت بات کہہ دی حضرت ابو بکر. اب کہہ دی، 2-4 لمحے گزرے، ابھی وہ باغ ہی میں تھے. حضرت ابو بکر کو احساس ہوا جس شخص کا جتنا زیادہ خوف خدا ہوگا اس کو غلطی کا احساس اتنی جلدی ہوگا اور اتنی شدت سے ہوگا. صدیق اکبر تو ایمان کے بلند ترین مقام پر تھے. فوراً ان کو خیال ہوا. صدیق اکبر نے اس سے کہا دیکھو بھائی میرے سے زیادتی ہو گئی، اللہ کے واسطے معاف کر. حق تو دونوں کا تھا بولنے کا، تمہارا بھی تھا میرا بھی تھا، کیونکہ دونوں کے بیچ میں آدھی آدھی جگہ تھی. آپ بھی پورا حق رکھتے تھے، میں بھی پورا حق رکھتا تھا. اس لیے مجھے بڑی آواز سے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کا بھی پورا حق تھا اس میں. تو مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو مجھے. تو انہوں نے کہا نہیں بس اب جو ہو چکا، اب ہم یہ معاملہ کو جو ہے اللہ کے حوالے کر. آج بھی لوگ کہتے ہیں اب ہم اللہ سے بدلہ دیں گے، ایسے بولتے. اب تکلیف ہوئی تھی 4 آدمیوں کے سامنے، اس کے خاندان کے سامنے کسی نے ڈانٹ دیا تھا، دل چھوٹا ہو گیا اس کا. اب ایسے موقع پر آدمی جلدی معاف کرنے کو راضی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر بس جو ہو گیا وہ ہو گیا، بس ختم. اب ہم کو کچھ نہیں سننا، کہنا نہیں ہے، نہ معافی نہ تلافی، کچھ نہیں، بس ختم. حضرت ابو بکر نے کہا کہ بابا معاف کر دو، میرے دل میں چبھن رہ جائے گی، معاف کر دو. کہ نہیں بس ختم.
جو بات ہونی تھی ہو گئی، جو قصہ ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا ربیہ تم نہیں معاف کرو گے؟ میں تمہاری شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر۔ اب وہ جا رہے ہیں نکل کے تیز تیز حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر کے پیچھے حضرت ربیہ بھی نکل گئے، دونوں مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہے، وہ آگے آگے جا رہے، یہ پیچھے پیچھے جا رہے، اور پیچھے سے اور ان کے پیچھے ان کا قبیلہ بھی جا رہا تھا جو وہاں موجود تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ، اور آپس میں یوں کہہ رہے تھے چلو چلو ہم سب لوگ چلے، زیادتی بھی ابو بکر نے کی ہے اور شکایت بھی وہی لے کے جا رہی، یہ تو بڑا ظلم ہے ہمارے آدمی کے اوپر، ہم سب چلے گواہی کے لیے، ہم حضور پوچھیں گے، ہم سب بولیں گے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے زیادتی کی ہے، شکایت ہماری غلطی نہیں ہے۔ تو جب یہ ان لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے پیچھے پیچھے، تو حضرت ربیہ کو سنائی دیا، حضرت ربیہ پلٹے اور ان لوگوں سے کہا کہ خبردار چلو واپس گھروں میں جاؤ، تم کا گڑبڑ کرنے آ رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم ابو بکر اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، اگر اس شکایت سے، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ خیر ہو جائے، اگر اس شکایت سے نبی خفا ہوئے تو اللہ خفا ہو جائے گا، اور اللہ خفا ہو جائے گا تو ربیہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس لیے میں ساتھ ساتھ جا رہا ہوں، بس تم بھاگو گھر کو چلو۔ سب کو بڑھایا اور خود گئے۔ حضور علیہ السلام کو حضرت ابو بکر نے ماجرا سنایا تو آپ نے فرمایا ربیہ معاف کر دو، ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں نے ہر ایک کا احسان چکایا ہے، ابو بکر کا نہیں چکا۔ تو خیر ہو گیا، معاملہ ختم۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا مرتبے والا انسان ہے اس امت کا، افضل الانبیاء، افضل المؤمنین بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق، انبیاء کے بعد ایمان والے تمام امتوں کے ایمان والوں میں سب سے بڑا کسی کا مقام ہے تو صدیق اکبر کا ہے، اور صدیق اکبر ایک معمولی خاندان کے آدمی صرف اپنی زبان کی زیادتی پر معافی مانگے، یہ عبدیت ہے جو نبی نے ان کے اندر پیدا کی، یہ عبدیت ہے۔